الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد بھی، ان کی پریشانی کی نوعیت قدرے مختلف ہوتی ہے، مگر خاص طور پہ جو ینگ بچے بچیاں ہیں وہ اس کا کافی شکار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بسا اوقات وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، بسا اوقات سیلف ہارم یا پھر ایون سوسائڈ تک جا پہنچتے ہیں، اور والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر ایشو کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے باوجود بچہ وہ پریشان ہیں اور ہر وقت ایک ٹینشن کے اندر ہیں، اور ایک بے چینی اور بے سکونی کسی کیفیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو آج اسی پہ کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 17 ملین لوگ دنیا بھر کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہیں، اور ان میں سے 90% 15 سال سے لے کر 25 سال تک کی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، اور تقریباً 81% 9 to 10 سال کی جو بچیاں ہیں وہ موٹاپے سے ڈرتی ہیں، اور اپنے باڈی امیج کے حوالے سے اور اپنی لک کے حوالے سے کافی متفکر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بھی جو عمر کے کسی بھی حصے کے اندر اس وقت ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ بھی جب خود کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو شیشے کے اندر دیکھتے ہیں، تو اپنے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہوتا ہے؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کمی محسوس کرتے ہیں؟ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ذرا آپ خود سے بھی، کیا جو بھی آپ کی لک ہے کیا آپ 100% اس سے مطمئن ہیں، یا اس کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے؟ اس کا جواب آپ خود کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر جو بچے بچیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو بیوٹی ہے یا خوبصورتی ہے اس کے اپنے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ معیار اکثر و بیشتر وہ مختلف جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں وہاں سے یہ معیار اخذ کیے جاتے ہیں، اور انہی معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکے لڑکیاں وہ خود کو اس ترازو میں تولتے ہیں کہ کیا ہم بھی ویسے ہی خوبصورت، کول، ہینڈسم نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ لڑکیوں کے اپنے معیار ہیں، لڑکوں کے حوالے سے اپنے معیار ہیں، سکس پیکس ہوں، اسٹرانگ مسلز ہوں، بال ایسے ہوں، اور باڈی کی شیپ بنی ہوئی ہو، اور یہ اور وہ مختلف طرح کے، تو وہ خود کو اس معیار کے اوپر، اور خاص طور پہ جب وہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر جاتے ہیں تو ایک پیئر پریشر وہ بھی ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اگلے لمحے اور اگلے مرحلے میں جاتے ہیں یہ پیئر پریشر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ان کی جو ٹینشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا آپ کی فیملی کے اندر اور عزیز و اقارب میں سے فیملی کے اندر کئی ایسے لڑکے لڑکیاں ہوں گے، اور خاص طور پہ بچیوں کو اس حوالے سے کافی فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے جسم الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل فٹ فاٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یو لک ایبسلیوٹلی فائن، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، لیکن وہ جب خود کو شیشے کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، او لک، یو لک سو اگلی، یور ہیئر میسڈ اپ، اور رنگت ایسی ہے، اور فلاں کمی ہے، فلاں چیز ہے۔ وہ خود کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مختلف خرابیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر مختلف طرح کی ایکسرسائزز ہوں، ڈائٹس ہوں، اور مختلف طرح کے روٹینز ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ویسے نظر آئیں، ویسے دکھیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اینڈ ایون دو میں بھی وہ ویسے ہوں بھی، دوسروں کی نظروں کے اندر وہ بالکل پرفیکٹ ہوں،
لیکن وہ خود کو کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ویسا ہی بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ذہن کو جب وہ ان کا ذہن انہیں بار بار یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ویسے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے پھر وہ شدید ٹینشن کا ایک شکار رہتے ہیں۔ جب پھر اس کا اگلا مرحلہ پھر یہ آتا ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو انسان کی ایک یہ خواہش ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیشن انڈسٹری ہے، اس نے پورا ایک نیا ماڈل اس کے اندر قائم کر دیا، اور ہر آنے والے وقت کے اندر وہ اسی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے نئی نئی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر لاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پرفیکشن کی ضرورت ہے۔ اب تو ترقی ہوگی، اب تو زمانہ کافی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ کو اپنی ناک پسند نہیں ہے تو آپ ناک کی سرجری کرا لیں اور اسے چینج کرا دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ہونٹ تھوڑے موٹے ہیں، باریک ہیں، تھوڑا آپ نے اس کے اندر چینجنگ کرانی ہے، آپ سرجری کرائیں اور وہ ہو جائے۔ آپ کو اپنی رنگت سے خوشی نہیں ہے اور آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں تو اس کے لیے کچھ سرجری کرا لیں۔ آپ اپنے بالوں کے سٹائل سے کچھ مطمئن نہیں ہے تو اس کا ایک پورا سیٹ اپ وہ الگ سے موجود ہے۔ آپ کے لیے فیشن کے ہر طرح کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہیں تاکہ آپ بالکل پرفیکٹ نظر آئیں، بلکہ اب تو اس سے بھی آگے، if you are not satisfied ایز اے بوائے دین آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ جی آپ وہ سرجری کر کے آپ وہ گرل میں تبدیل ہو جائیں، اور یو ناٹ سیٹسفائڈ ایز اے گرل تو آپ اس کو چینج کر کے آپ بوائے کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ اور اگرچہ پھر بعد میں بہت سارے ایسے نوجوان بچے بچیاں وہ ڈپریشن، سیلف ہارم اور پھر سوسائڈ تک جا پہنچتے ہیں، لیکن وہ جو ایک بے چینی جو دل کے اندر لگی رہتی ہے اور جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر پاتا اور خود وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے وہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیول پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام تر طریقے اپنانے کے باوجود کئی کے دن آپ بچیوں کو بتا رہے ہیں کھاؤ پیو یہ کر لو یہ کھا لو یہ پی لو، نہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ چونکہ وہ اپنے آپ کو اسکیل کے اوپر وہ روز چیک کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ویٹ اتنا ہو گیا ہے، ابھی اتنا ہو گیا، او میں نے آج فلانی چیز کھا لی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ٹینشن کے اندر رہنا، او میں نے آج اتنی چاکلیٹ کھا لی ہے، اور میں نے آج اتنے بسکٹس زیادہ کھا لیے ہیں، اور میں نے آج فلانی چیز زیادہ آج میں نے فلاں ملک شیک پی لیا ہے، I shouldn't have done that, why I'm doing this، اور وہ پورا دن اسی ٹینشن کے اندر اور اسی پریشانی کے اندر، نہ کھائیں تو بھی پریشانی اور کھا لیں تو بھی پریشانی کہ اب وہ میرا جسم موٹا ہو گیا، اب میں وہ کیلوریز اس کو کیسے میں نے بیلنس کرنا ہے، اور اسی ٹینشن کے اندر وہ دن رات گزر رہے ہوتے ہیں، اور انسان وہ ایک عجیب قسم کی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ پھر وہ بچیاں جن کی رشتوں کی عمر آ پہنچتی ہے، شادی کی عمر آ پہنچتی ہے، تو وہ لوگ آ رہے ہیں رشتوں کے لیے آ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے یہ ایک اور بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ اس وقت کے اندر انہیں یہ ہوتا ہے کہ اب فلاں بندے آ رہے ہیں، فلاں لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، پتہ نہیں مجھے پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے کسی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے تو اب پتہ نہیں اب میں کتنی بری ہوں، I'm so ugly, I have this issue, I have that issue، یہ ہے وہ ہے، اور اپنے وہ مختلف طرح کی چیزیں وہ خود کو گنوا گنوا کے ایک ڈپریشن کی زندگی کے اندر ان کے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنا پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے سوچ کے اندر، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز اور دل و دماغ کے اندر نقش ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی زندگی ایک اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور پھر جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں اب ان کی پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر میری اس پہ جسم کے اندر بیلنس نہ رہا تو میں بھی مائی ہسبینڈ میرے فیملی ممبرز وہ مطمئن نہ ہوں، وہ میرا مذاق اڑائیں، اور ان کے دل کے اندر میرے لیے محبت کے اندر کوئی کمی آ جائے، کوئی جو کنیکشن ہے رابطہ اس کے اندر کوئی کمی آ جائے، تو یہ اس طرح کے مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف لڑکے، ان کا بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ اس پہ پورا اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ تمام تر چیزیں ان کو یوٹیلائز کر کے کہ ہم بالکل پرفیکٹ نظر آئیں، اور جب ہم باہر نکلیں تو پتہ چلے کہ سو ہینڈسم، سو بیوٹیفل اور سو اٹریکٹیو اور دس اینڈ ادر۔ تو اسی دوڑ کے اندر بہت ساری بچیاں بھی اور بسا اوقات لڑکے بھی وہ خود کو ڈپریشن کا مریض بنا لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے انہیں ایک ماشاءاللہ پرفیکٹ ہر انسان کو جو شخصیت دی ہوئی ہے اس پر وہ شکر گزار ہوں اور اس پر وہ مطمئن ہوں، وہ کوئی نئی لک بنانے کے چکر کے اندر یا اپنی ایک اس طرح کا باڈی امیج جو ان کے ذہن کے اندر بنا ہوا اس پہ پورا اترنے کی خاطر وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا کے
خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور پھر اپنے اہل خانہ اور پھر کئی گھر کے افراد جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اور کیوں اس کی وجہ سے، اب اس کو کیا بتایا جائے، کس طرح سے بہتر کیا جائے. اچھا دیکھیں، انسان، ایک اور بھی اس کا پہلو ہے. اب دوسرا اس کے اندر چونکہ اب جو اضافہ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے اندر آپ کا ایک کمپٹیشن ہے، اس کے اندر آپ کو یو ہیو ٹو لک بیوٹیفل، یو ہیو ٹو لک پرفیکٹ. یو آر ہیپی اور ناٹ، اٹ ڈزنٹ میٹر، بس یو شوڈ لک ہیپی. جب آپ کی پکچر لگے تو پتہ چلے کہ بھائی پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے اور بہترین خوبصورت ترین انسان ہے اور ہی اور شی از انجوائنگ ہز اور ہر لائف. بالکل آپ کو اب اس پرفیکشن کے اندر، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ یہاں تک ہے کہ جب لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں، دے آر پیپل، کہ جب وہ کرائٹیریا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اپنے اسپاؤس کے لیے، تو اس کے اندر ایک یہ چیز تک بھی اب شامل ہو چکی ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جب پکچر لگائیں گے تو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو لک، وہ پکچر کیسی ہوگی، یہ بیسٹ میچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں تک وہ پہلے سے کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ملاحظہ کر کے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ڈز اٹ ریئلی میٹر واٹ ادر پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ یو؟ جو آپ کو وہ بتائیں گے، اور یا جو آپ کے ذہن کے اندر یہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں گے، مے بی دے نو ون از دے، یا کوئی مذاق کے اندر بھی کوئی بات کر دیتا ہے. ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، آپ کی لک کے بارے میں، آپ کے وزن کے بارے میں، آپ کے بالوں کے بارے میں، آپ کے لباس کے بارے میں؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے تو آپ کی ذات کو آپ کے لیے پرفیکٹ بنایا ہے، جیسا آپ کو ہونا چاہیے ویسے ہی اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے. یس یو لک آفٹر یور سیلف، بالکل آپ کو اپنی لک آفٹر کرنی چاہیے، لیکن لک آفٹر کرنے کے چکر کے اندر اپنے طور پہ کہیں لک آفٹر کرتے کرتے آپ سیلف ہارم میں نہ چلے جائیں. آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے جو آپ نے ایک باڈی امیج یا سیلف امیج جو آپ نے بنایا ہوا ہے، جو جس کو آپ پرفیکشن کہتے ہیں، یا وہ ایک پرفیکٹ لیول جس پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس تک پہنچنے کی خاطر جو آلریڈی on many times you are already perfect and definitely آپ اس کے اندر پورے اتر رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ کے ذہن کے اندر وہ بیٹھ، ایون آپ کو سبھی بتا رہے ہیں بٹ پھر بھی آپ کو کہتے ہیں they are not telling me the truth, my mom is not telling me the truth, my dad is not telling me the truth, my brother sister, because they want to be nice with me. I don't look nice, I'm not perfect, I'm fat, I'm ugly, I'm this, I'm that. اور اسی کے اندر آپ اپنی شب و روز کے اندر پریشانی اور تکلیف کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. Does it really matter؟ کیا لوگوں کو مطمئن کرنا یا ان کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا سکون اس کو تباہ کر لیں؟ Does it really matter؟ اللہ رب العزت انسان کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ یہ نہیں کہ اس کی ویلیو لوگوں کے سامنے کیا ہے، اس کو کتنے لائکس مل رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ، اور فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اس کے کتنے فالوورز ہیں، اینڈ ہاؤ مینی لائکس ہی اور شی از گیٹنگ. اس سے واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ اگر آپ کے لیے، اگر آپ کو وہ کوئی پرفیکٹ کہہ بھی دیتے ہیں، they are going to say somebody else as well. آپ سے کوئی اور بیٹر وہاں پہ موجود ہوگا، اس سے بیٹر کوئی اور ہوگا، اس سے آپ اسی دوڑ کے اندر اگر لگے رہیں گے تو پھر تو آپ کا سکون ہے وہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. It doesn't matter what people think about you. میٹر کیا کرتا ہے آپ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں. When you look at mirror, don't think what people are going to say about you. Think what Allah subhanahu wa ta'ala will say about you on the day of judgment. بلکہ آج آپ جو صبح کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العزت آپ کے چہرے، آپ کے جسم کی باڈی شیپ، آپ کا حسن و جمال، آپ کے خوبصورت بال، آپ کی پرفیکٹ آئیز، پرفیکٹ نوز، پرفیکٹ آپ کا پورا جسم جو آپ دوسروں کی نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے جسم، آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے آپ کے دل کے اندر خلوص کتنا ہے، آپ کے دل کے اندر محبت اس کی کتنی ہے.
وہ اگر آپ اللہ کی نظر کے اندر آپ پرفیکٹ ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہے، آپ اللہ کی نظر کے اندر، کیوں، نو ون از پرفیکٹ، لیکن آپ اللہ کی نظر میں اگر قیمتی ہیں تو آپ قیمتی ہیں. لیکن اگر آپ کیلوین کلائن آفٹر شیوز پہن کے، کیلوین کلائن آفٹر شیوز لگا کے، ہیوگو باس کے ٹاپس پہن کے اور ارمانی جینز پہن کے بڑی مہنگی گاڑی پہ باہر نکلیں، کسی مینشن میں رہ رہے ہوں، بڑی لوگوں کی نظر میں آپ کی بڑی قیمت ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اگر آپ کی ویلیو نہیں ہے then you are nothing, you are absolutely nothing, you have no value. یہ جو لوگ جن کی نظر میں آپ اپنی ویلیو بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ people look up to me and they say oh look what he got, what she got, he is going to have so much fun here there یہ اور وہ. it doesn't matter. so جب آپ شیشہ دیکھیں، جب اپنا لباس پہن کے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، صبح اٹھیں، اپنا لباس پہن کے آپ نکل رہے ہیں، آپ نے باہر جانا ہے، آپ تیار ہو رہے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ڈونٹ ٹیل یور سیلف that you look ugly or you're fat or you're this or that. say اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي. oh Allah, you have made me so beautiful. اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے تو میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. تو نے میرے صورت کو بہترین بنایا ہے تو میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا دے. آپ اس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ سوچیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ قیمتی ہیں یا نہیں. لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ آپ ان فیشن ہیں کہ نہیں. لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ کول ہیں کہ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی نظر میں قیمتی ہیں کہ نہیں. کیونکہ اگر بندہ اللہ کی نظر میں قیمتی ہو، دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مارکیٹ کے اندر کھڑے ہیں، اور یہ صحابی اپنے شکل و شباہت کے حوالے سے اتنے خوبصورت نہیں تھے اور مالی طور پہ بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، دیہات کے رہنے والے تھے. تو یہ بازار میں کبھی دیہات کی چیزیں لاتے اور وہاں پہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے انہیں گلے سے لگا لیا، پیچھے سے آ کے انہیں پکڑ لیا. تو یہ صحابی کو جب احساس ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اپنے جسم کو مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے لگے کہ آپ کے جسم اطہر کے برکات حاصل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، کون اس غلام کو خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے. no one is going to buy me. or even if they buy، کوئی مجھے خریدے گا نہیں، لیکن اگر خریدے بھی کوئی تو میری آپ کو کوئی زیادہ قیمت نہیں ملنی، تو مجھے بیچ کر آپ کو کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگرچہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طور مزاح فرمائی تھی، لیکن وہ جو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے اندر وہ چیز تھی کہ میں اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوں، میری اتنی ویلیو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی. آپ نے ان کا رخ اپنی طرف کیا اور فرمایا وَلَكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ رَبِيحٌ. لیکن اے ظاہر لوگوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی نظر میں تم ویلیویبل ہو کہ نہیں ہو، قیمتی ہو کہ نہیں ہو، اللہ کے ہاں تم بہت زیادہ قیمتی ہو. That matters کہ آپ اللہ کی نظر کے اندر کتنے قیمتی ہیں، اللہ کی نظر کے اندر آپ کی کتنی ویلیو ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، you must have heard his name many times because there are many ahadith which are narrated by سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا مقام ہے، اور علم کے اندر، احادیث کے اندر، فقہ کے اندر آپ کا ایک بڑا نام مقام ہے، لیکن بدن آپ کا بڑا کمزور، بڑا نحیف تھا. اور بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کا تذکرہ کرتے، اور ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یعنی اتنا آپ کا جسم اتنا نحیف، اتنا کمزور تھا، جیسے نہیں کسی کے بارے میں کہا جاتا کہ فلاں تو اتنا پتلا ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہوا چلے تو اسے اڑا کے لے جائے. تو اس طرح کی کچھ آپ کی کیفیت تھی. تو ایک مرتبہ ایسے ہی کوئی واقعہ پیش آیا تو صحابہ کرام کچھ ہنسنے لگے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں ہیں، دیکھیں کتنا کمزور ہے کتنا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی یہ دو ٹانگیں روز حشر اللہ رب العزت کے ہاں میزان کے اندر اس کی یہ دو ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. اصل یہ میٹر کرتا ہے آپ کا جسم کیسا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، آپ کو کس طرح کے نام سے پکارتے ہیں، کوئی آپ کا اگر کسی حوالے سے کوئی مذاق اڑاتے ہیں نہیں اڑاتے، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ان کی اپنی زندگیوں کے اندر آپ سے زیادہ پرابلمز ہوں گی. Why are you harming yourself؟ آپ خود کو اس کے آپ اس بات کی فکر کریں. You write down these words. People are never ever going to happy with you. Whatever you do for them, whatever you try to do, they are never ever going to be satisfied. So the best way is, instead of making people happy, آپ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے آپ یہ کوشش کرو، یہ دیکھو کہ اپنی زندگی کے اندر وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ کر کے اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ اصل چیز ہے جو آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کام دینے والی. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں اس واقعے کا بھی ذکر کروں گا بس جو کہ وقت مختصر ہے. وہ حضرت عبادہ صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، and that what I want to focus on، کہ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی کہ آپ بہت قیمتی دوسروں کو دیکھ کر آپ خود کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی شخص وہ اس کے پاس قیمتی لباس ہے، مہنگے کپڑے ہیں، مینشن کے اندر رہ رہا ہے، اور اس کو اٹ ڈزنٹ مین کہ all of those who are living rich life کہ وہ سارے کوئی برے ہیں. I'm not saying that definitely، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معیار یہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں کہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say اعوذ باللہ ان اکون عظیما فی نفسی وحقیرا عند اللہ. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی نظر کے اندر، اپنی نگاہوں میں تو میں بہت قیمتی ہو جاؤں. I think I'm something bigger، کوئی بہت بڑی چیز ہوں میں. خود کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہینڈسم، بڑے کول، یہ وہ، اور اس کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر دینی حوالوں سے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت ہی اللہ سے قریب ہوں. اب فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنی نظر کے اندر تو عظیم ہو لیکن اللہ کے ہاں انتہائی حقارت والا ہو. اعوذ باللہ ان اکون عظیما فی نفسی وحقیرا عند اللہ. اللہ کے ہاں تو میری کوئی اوقات نہ ہو اور میں خود کو بہت ہی بڑی چیز سمجھ رہا ہوں، میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں. اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی اہمیت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشغث اغبر. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی لک دیکھ کر، ان کی بظاہر اپیرنس دیکھ کر لوگ ان کا مذاق اڑائیں. اگر وہ کسی دروازے پہ چلے جائیں تو لوگ ان کا دروازہ بند کر دیں، اور ان کے لیے they don't want to even open the door, they don't want to talk to them because how they look. لیکن کئی ایسے لوگ کہ جن کو لوگ ان کی اپیرنس کی وجہ سے، ان کی لک کی وجہ سے اگنور کرتے چلے جائیں، وہ بس اوقات اللہ کے ہاں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی بات کو ضرور پورا کرے. سو مائی بردر، مائی سسٹر، اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پرواہ کرنے کے بجائے کہ لوگوں کی نظر میں ہم کتنے قیمتی ہیں، پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی نظر میں کیسے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کی قربت عطا فرمائے. مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر بھی ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے، ساتھ آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے. کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک آغاز کیا تھا کل، میں نے آپ سے گزارش کی تھی
کہ ہم نے انشاءاللہ اس چیز کا بھی ارادہ کرنا ہے، ساتھ ساتھ جو اپنے قرآن مجید ہے اس کی تکمیل کرنی ہے، اور اس سے قبل رمضان المبارک سے قبل، اس سے پہلے ایک قرآن شریف ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ہر ایک بندہ اپنا اپنا یہ ارادہ کرے، اور کئی ایسے احباب تھے کہ جن کے میں نے نام بھی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ جی ہم اس کے اندر انشاءاللہ ساتھ شامل ہوں گے۔ یقیناً نام میں سے اکثر تو وہ ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب میں یہ اس طرح کا ذکر کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایک مزید موٹیویشن مل جاتی ہے، اینڈ اس کے اندر ہم سارے مل کے انشاءاللہ اس کے اندر جب شامل بھی ہوتے جائیں گے تو آخر کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک سے قبل ایک اجتماعی دعا بھی اسی طرح سے کر لیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم رمضان شریف کا آغاز سے پہلے ایک اپنی روٹین، اپنا معمول سیٹ کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان شریف کے اندر بھی ہماری سیٹنگ ایک طرح سے پہلے سے ایک سلسلہ چل رہا ہوگا۔ تو اس وقت جب بہت سارا وقت بھی ہوتا ہے، گھروں کے اندر انسان موجود بھی ہوتا ہے، تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اس کا انسان ساتھ ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ چلو کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر ساتھ جو آباد ہیں ان کو بھی میں ساتھ شامل کر لوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو مولانا؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ شکر۔ آج جب ہم نے اصلی گل ہے میں پٹواری زبان ہے اردو تو شریف ہونی ہے، آج تک تساں جڑا نے بیان بہت پسند کیتا ہے، یہ بالکل میری فلسفی ہے تے میری تھنکنگ ہے تے میرے دل دیاں باتاں کیتیاں نے۔ تے دوئی گل ہے پیٹر برو میں راتی مسیحی پھر بند کری ہونیاں نے، تے ہن میں نے شک ہے 2-3 مہینے کونسل نے میٹنگ سی تے لاک ڈاؤن پھر ہو گئی ہے۔ تے سوال ہے کہ حدیث قدسی وچ لکھیا ہے پہلے 3 بندے کی کیپ کیڑی پوچھو سی۔ پہلا تو بندہ اسی جڑا مارٹر ہویا، دوسرا تو بندہ اسی جڑا امام ہے تے سکالر ہے، تیسرا بندہ ہویا جڑا امیر ہے۔ اس میں بارے میں تھوڑا عرض کر چھوڑ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے خان صاحب، تساں ماشاءاللہ کافی کچھ دنوں بعد شامل ہوئے ہو ویسے۔ او اصلی گل ہے تھوڑی جی بس ویلا تساں نے پروگرام تکنا ہونا بالکل بانے ٹھیک ہی ہو، مگر تساں نے لینا بہت بزی ہو رہی ہیں تے چانس بہت گھٹ ملنا کرنے ہاں۔ چلو ماشاءاللہ تکنے ہو، شامل ہونے ہو، اور آپ نے ریلیٹ کیا آج کا جو ٹاپک ہے اس کو خود سے بھی، تو چلے اچھی بات ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے یوزلی بات تو نہیں ہوتی، بات کی ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی، میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے امام صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ کل میں نے کال کی تھی نا، پہلی کال تھی، میں نے کہا تھا وہ قرآن پاک کے بارے میں کہ رمضان شریف سے پہلے ختم کریں گے۔ آپ نام پوچھ رہے تھے تو مجھے آواز نہیں سنی تھی، تو میں نے ریپیٹ دیکھا کو میں نے پھر سمجھا کہ دوبارہ آپ کو کال کروں۔ آپ نام پوچھ رہے تھے، کون بات؟ میں مسز احمد بات کر رہی ہوں۔ اور مسز احمد اصل میں یہ نا سم ٹائم یہاں پہ اسٹوڈیو کے ذرا سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ میرے گرانڈ چلڈرن آئے تو انہوں نے کافی شور مچایا ہوا تھا، آواز دے وچ بھی سم ٹائم پرابلم ہو جاتی ہے نا، تو میں صحیح طرح سنتی نہیں ہے نا۔ اس تو میرا بھی نام لکھ لو کہ میں قرآن پاک ویسے تو پڑھ رہی ہوں، رمضان شریف سے پہلے 2-3 ختم کر لیتی ہوں، جو روٹین ہوتی ہے صورتوں وغیرہ کی وہ تو ہمیشہ پڑھتی ہوں، یعنی کہ دوسرا سپارہ 3-4 کو پڑھ لیے، کبھی ٹائم ملا تو آدھا سپارہ پڑھ لیا، میں نے ایسی روٹین بنائی ہوئی ہے۔ آپ لسٹ میں میرا نام لکھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے مسز احمد، بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا مام صاحب۔ اللہ حافظ۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے، خیر و عافیت اور برکت کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے دعا کروانی ہے، میرے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ جی ان کا ستمبر میں۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے۔ کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام احسان الحق تھا۔ احسان الحق، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے جی، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کی حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور آپ سمیت جملہ پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں میرے لیے صبر کی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے خیریت کی
دعا کریں. اور دوسری بات بہت کام کیے انہوں نے, بہت نیک انسان تھے, بہت لوگوں کے کام کیے. ہی واز انفارمیشن کمیشن کے وہ سولسٹر تھے. تو بہت لوگوں کی ہیلپ کی ہے, بہت. اپنے گاؤں کے لوگ بھی کافی غریب ادھر بلائے, ان کو کھیتوں میں کام کرتے تھے, ان کے بچے آ کے پڑھ گیا, کوئی وکیل بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا. بہت لوگ دعائیں دیتے ہیں, بہت کام کیے انہوں نے لوگوں کے. الحمدللہ. تو وہ کیا کچھ بیمار تھے؟ جی بس ان کو بس وہ سارا دن آفس میں بیٹھے کا کام تھا. ڈائبیٹک تھے, کڈنی کا پرابلم ہو گیا. پھر ٹھیک ٹھاک ابھی تک ریٹائر ہونے کے بعد بھی کام کرتے تھے, مگر وہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ کچھ 2 مہینے 3 مہینے زیادہ بیمار رہے ہیں. بس اس کے بعد پھر ڈائلسس پہ ڈال دیا انہوں نے. تو بس شوگر لو ہوگی تو انکانشیس ہو گیا, تو پھر اس کے بعد ان کے ہوش نہیں آئی. اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے. اللہ رب العزت انہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. میں دعا کو نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Assalam Imam Saab. My father, he's in ICU. His name's Mohammed Jahangir, and I was wondering if you can pray for him that he gets better. Definitely, my sister. What happened to him? Oh, so he had the COVID, and then he was put on the ventilator. They've taken him off the ventilator, but I just need dua that he recovers. So if everyone can pray for him, please. Definitely. میری بہن, اللہ رب العزت محمد جہانگیر صاحب کو صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرمائے. اور وہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ویسے, وہ بھی آپ کے ساتھ؟ جی وہ دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام. جی ہاں جی. چلے ہم دعا گو ہیں جی. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو جملہ ہمارے ناظرین وہ بھی ساتھ دعاؤں کے اندر شامل ہوں. اللہ پاک انہیں جلد سے جلد شفا یاب فرمائے. اللہ پاک ان کا سایہ آپ لوگوں پہ قائم و دائم رکھے. اور آپ بھی دعا گو رہے ہیں, ہم سب بھی دعا گو ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. بہت شکریہ میری بہن, جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. نیکسٹ کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے کہ جو لوگ جو مر جاتے ہیں ان کے روزے رکھوا سکتے ہیں یا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں. بس یہ میرے 2 سوالوں کا آپ جواب دے دیں, میں بند کرتی ہوں فون. کون سے روزے, یعنی فرض یا نفلی روزوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں, میں ان کے لیے ان کے روزے رکھوا سکتے ہیں رمضان شریف میں جو لوگ. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, یعنی ایک تو ہے نا کہ روزے چھوٹے ہوئے ہوں پہلے کے, تو آپ وہ ان روزوں کی قضا یا پھر ویسے مطلب؟ نہیں, روزے چھوٹے ہوئے نہیں, وہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے, پھر بھی روزے ان کے رکھوا سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اور قربانی کا بھی بتا دیں کہ ان کی طرف سے قربانی دے سکتے کہ نہیں. صحیح ہے. اصل میں دیکھیں روزے تو یہ جو ہمارے روزے رکھوانے والی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو یہ تو کسی کا بھی کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا, کسی کے لیے بھی. ہاں آپ ان کی طرف سے ایک کوئی صدقہ کرنا چاہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر, تو وہ تو اپنی جگہ پہ بجا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایون جو مطلب بندے زندہ ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے, وہ بھی اپنے روزے کسی سے رکھواتے نہیں ہیں, بلکہ فدیہ ہی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے رکھوا سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے قربانی بھی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں, ان کو ثواب پہنچتا ہے. نہیں, آپ کر سکتی ہیں, آپ قربانی بھی کر سکتی ہیں, لیکن روزے کیسے رکھوائیں گے آپ کسی سے؟ یعنی کہ آپ فدیہ تو دے سکتے ہیں, آپ ان کی طرف سے صدقہ کر لیں گے, لیکن وہی چیز مطلب ایک طرح سے اسی کی نیت کر کے کہ اللہ رب العزت انہیں اس کا ثواب اجر عطا فرمائے, وہ کر سکتی ہیں. باقی قربانی بھی آپ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قربانی ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. آپ شامل ہوئی ہیں. میں اس پہ بھی بات کر کے مزید کچھ, چونکہ میرے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر نیکسٹ کالر انہیں ساتھ سے شامل کریں گے. اچھا جی, آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ کی والدہ صاحبہ, ان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اچھا دیکھیں, یقیناً آپ والد صاحب ہوں, والدہ ہوں, کوئی بھی عزیز ہیں جو بھی بیمار ہیں, اللہ رب العزت ان سب کو شفا عطا فرمائے, خیر و عافیت کا معاملہ کرے. لیکن آپ اپنے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ان کے لک آفٹر بھی یقیناً کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو
حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بڑا ایک نام گزرے ہیں، اور ان کی کتب بھی لوگوں کے لیے بڑی ایک مشعل راہ ثابت ہوا کرتی ہیں. انہوں نے اپنی کتب کے اندر اس کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے جا کے یہ گزارش کی کہ جی میری والدہ جو کہ مجھ پہ بڑی مہربان ہیں، بڑی شفیق ہیں، اور وہ بیمار ہیں، تو آپ کچھ ان کے لیے بتا دیں کہ میں کچھ پڑھوں، اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے، اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. تو فقال له اکتب، تو انہوں نے اسے کہا کہ آپ یہ لکھ لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جا کے یہ پڑھ کے اپنے اس بیمار والدہ کے اوپر اس کا دم کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے کامل یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت سے شفا کی امید کے ساتھ آپ یہ پڑھیں، دم کریں، دیگر علاج معالجے کے ساتھ اس کو بھی شامل رکھیں، تو اللہ رب العزت سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے وہ جو آیات مبارکہ لکھوائیں ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک یہ آیت مبارکہ. اسی طرح سے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دوسری آیت مبارکہ. اور اسی طرح سے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ تیسری آیت مبارکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورہ حشر کی آخری دو آیات مبارکہ ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو ان کو آپ پڑھ کے اس کی آپ ایک تعداد آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں ان آیات مبارکہ کو، ولاخت دروشی پڑھ لیں، اور پانی پہ دم کر کے ان کو پانی میں پلائیں، اور ویسے بھی ان کے اوپر دم کرتے رہیں. اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، انہیں شفا اور صحت عطا فرمائے. ٹھیکہ خان صاحب، آپ نے ساتھ وہ ذکر کیا کہ جو 3 لوگ جن کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ ان سے وہ سوال کیا جائے گا، اور اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی اس کو بھی آپ نے ریلیٹ کیا. اسی لیے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے ٹاپکس کہ جن پہ عموماً بات نہیں کی جاتی، جبکہ یہ بھی ہماری ینگ جنریشن ان کے بھی مسائل ہیں، اور اس کو پھر حل کرنے کے لیے اس کی کیا رہنمائی ہے وہ اگر موجود نہیں ہوگی. اور قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں ان سے آپ کچھ ریلیٹ کر کے رہنمائی کر پائیں. ورنہ اگر ہم وہ کائنات کیسے بنی تھی اور کیسے ختم ہوگی صرف اسی کے تذکرہ کرتے رہیں، تو یہ جو درمیان کا ذکر، درمیان کا جو سفر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور جس کے بارے ساتھ ہمیں یہ بھی تلقین کی کہ دعا مانگو اس سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے اندر جو بہتری کی جو دعائیں ہیں اور اس کے لیے بہتری کے جو راستے ہیں وہ کس طرح سے اختیار کرنے ہیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ضروری ہے، اسی وجہ سے میں نے اس پہ گزارشات پیش کی ہیں. اب امید ہے کہ دیگر بھی کئی لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے، اور بچوں کے جو اس طرح کے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی کچھ رہنمائی اور سکون کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے. 3 لوگوں سے جن کے سوال کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو اس کے اندر یہ اصل میں اس چیز کی طرف ہے کہ جب بھی کوئی انسان عمل کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرے. اگر وہ رضا کا پہلو شامل نہیں ہوگا تو پھر وہ بجائے ثواب کے بسا اوقات انسان کے لیے وہ عمل وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے نماز ہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، 3 مرتبہ کہنے کے بجائے آپ نے دیکھا کوئی صاحب آئیں تو آپ 3 مرتبہ کہنے کے بجائے آپ نے 7 مرتبہ کہنا شروع کر دیا، آپ نے 11 مرتبہ کہنا شروع کر دیا. اگلے بندے کو پتہ چلے کہ ان کی نماز تو بڑی لمبی اور بڑی اچھی ہے. تو اگرچہ آپ وہی تسبیحات کر رہے ہیں لیکن وہ اس کے اندر وہ ریا شامل ہو گیا، شرک اصغر کی صورتحال بن گئی، تو اب بجائے ثواب کے الٹا وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو. اور یہ جو 3 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے. میں اس پہ بھی مزید بھی عرض کرتا ہوں، اسکالر ساتھ ویٹ کر رہے ہیں، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ آپ کی بات میں سے بات ہے، یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ پڑھنے سے، دیکھو انسان جب بیمار ہوتا ہے، ہمارا لوگوں کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ، کلام اللہ یہ پڑھا جائے، یاسین پڑھی جائے، کوئی بھی سورت، اس سے شفا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اپنے
اپنی مطلب کہ غلطی کلیئر کروانا چاہتی ہوں، اس پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر لوگ قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے، اگر فوتے سے وہ مرادیں مانگتے ہیں تو وہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے یہ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو یہ بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت نالج رکھتے ہوں گے، میرے جیسے گناہ گار تو کسی کام کے، ان کو یہ بتا دیں کہ یہ جو فوت ہو گئے ہیں یہ لوگ اب یہ ان کا یہ کر دیں گے. نہیں، ہمارے پنجابی کہتے ہیں ہتھی دئیے ہتھی لئیے ہتھی بنیے پلے، کوئی ایسا سجن نہیں جرا پچھوں بھی کر لے. کیونکہ جو بھی آپ اپنے ہاتھوں سے نیکی کر جائیں گے، جو آپ کام اچھا کر جائیں گے، بچوں کی پرورش کا کریں گے اور یتیموں کا خیال رکھیں گے اور نیبر کا خیال رکھیں گے، چاہے وہ کفار کیوں نہیں ہے، اگر وہ بھوکے ہیں اگر ان کو بھی کھلا دو گے تو ثواب ہے، کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں. یہ چیزیں میں اس لیے آپ سے اپنی کلیئر کروانا چاہتے ہیں، آیا میں اس میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں؟ ہاں نہیں، سمپل سی بات ہے جی. دیکھیں اگر کوئی شخص کسی بھی شخص سے اس نیت کے ساتھ مانگتا ہے کہ وہ عطا کر سکتا ہے اور اسی کو وہ مقصود سمجھے تو وہ تو غیر مناسب رویہ ہے. باقی آپ رومین کے لیے آپ صدقہ جاریہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تو ہمیں نماز کے اندر بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے. تو بالکل شرک سے بچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں شرک نہ ہوں انہیں شرک قرار بھی نہیں دینا چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر ہے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بیٹے، جی میرا بچہ، جی کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم بیٹا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا یاد رکھو میں رضیہ سلطانہ صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو تسی؟ جی میرا پتر میں ٹھیک ہوں، اللہ سمجھتا، شکر ہے الحمدللہ. بس میں اپنے بیٹے سے یہ بات کرنی تھی کہ میرے میاں جی فوت ہو گئے نا، 24 سال گزر گئے، ٹھیک ہے. تو ان کو کالا یرکان ہے جو پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے وہ، اور شوگر، یہ دونوں تکلیفیں تھی. تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. روزے بھی اندازاً میرا اندازہ ہے کہ 10 کی سال دے روزے، اور نمازیں کوئی نہیں پڑھتے تھے، ویسے پڑھتے تھے. تو پھر وہی اس کا کیا طریقہ ہے؟ ویسے میں نا میرا بیٹا میں دیتی رہتی ہوں 5000 ہر رمضان میں ان کے نام کا دے دیتی ہوں. جی ہاں تو چلیں بس، مطلب آپ جو ان کی طرف سے اب یہی انسان وہ کر سکتے ہیں نا. اصل میں تو جو ممکن ہے آپ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر سکتے ہیں، یہی انسان کی چیز میں، یا اس کا آپ فدیہ ادا کر دیتے ہیں اور وہ آپ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. لوگ جی سال پہلے 6 مہینے پہلے جڑا بندہ ٹر جائے اس نوں بھول جاندے، تسی انہاں نوں ماشاءاللہ مطلب 20-24 سال بعد بھی یاد بھی رکھیا ہوا ہے، کوشش بھی کر رہے ہو. جی جتنی پوری امت فوت شدہ ہے میں سب واسطے سال ثواب کرنی ہے، سب واسطے. تو میں نے اس دن وہ آپ کو نا میں کہہ رہی تھی کہ ہم سالم پہ تھے، تو اب تو انہوں نے بولا کہ پاسپورٹ نہیں دیے، تو ویسے بولا کہ تسی وہی پکے ہو گئے ہو ایسے ہی. 4 سال ہو گئے ہیں جیلم سے ہم، تو اب نہ وہ پاسپورٹ بھیج رہے ہیں. میں اتنی اداس ہوں کہ میں واپس جاؤں ضرور پاکستان. جاسو تسا انشاءاللہ خیر ہو سی. اللہ پاک تہاڈے واسطے آسانیاں کرسن اور اللہ پاک ہر طرح دی آسانی کرسی. تسی انشاءاللہ مطمئن رہو. میں بھی دعا گوں آپ کوشش بھی ساتھ جاری رکھیں. بہت شکریہ رضیہ سلطانہ صاحب، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ریگولر کالر ہوں آپ کی. ایک تو جو آپ نے کل کام کیا ہے نا تو بہت ہی زبردست، جو آپ نے کہا نا قرآن شریف شروع کریں، یعنی میرا کچا پکا ارادہ ہو رہا تھا اور پھر آپ کے کہنے سے میں نے بھی سوچا ختم تو میرا نہیں ہوگا ایسے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم لوگوں کا بہت دن کا کام ہوتا ہے لرننگ کا، دعا، سورت، تفسیر، تجویز، سب کچھ. تو پھر میرا جو یہ زیادہ ہوتا تھا نا، یعنی جیسے میں رمضان شریف کے بعد پھر جو اپنا دوسرا ختم کرتی تھی وہ اگلے رمضان تک ختم ہو جاتا تھا. آج کل ایسے ہو نہیں پا رہی مجھ سے وہ قرات، کیونکہ مصروف یہی مطلب یاد کرنا یہ وہ سب.
تو پھر میں نے جو قرآن شریف جہاں ختم کیا تھا وہاں سے سٹارٹ کروں یا نئے سرے سے کر لوں؟ اور یہ بھی بتائیے گا ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں یا الگ، کیونکہ پھر ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ ہوتا نہیں ہے پورا۔ اور ایک اور بھی بات پوچھنی تھی آپ سے، میں ٹھیک نہیں ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جو دوائیاں لگانی پڑتی ہیں، میری اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے تو ویسلین لگاتی ہوں، تو ویسلین کی ایک طرح سے لیئر ہی ہوتی ہے نا، تو وہ وضو کے وقت کمپلیٹلی اتاریں یا پھر اوپر سے پانی مطلب ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک طرح سے تیل کی طرح جیسے ہوتی ہے نا لیئر، تو یعنی اسکن تک پانی چلا جائے گا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پھر پیر پر لگ گیا ہوتا ہے نا جیسے، تو یہ ہے۔ یہ تو جو وہ آپ اس کی دوائی وغیرہ کے طور پہ جو استعمال کر رہی ہوتی ہیں، عمومی طور پہ ان کے اندر اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا۔ اب کوئی ایسی خاص کوئی الگ سے ہو کہ جس کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں کہ واٹر پروف ٹائپ چیز ہو تو وہ تو چلیں ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن عمومی طور کے اوپر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں کوشش تو خیر کرتی ہوں کہ زیادہ اتارنے کی، کہ پانی اچھی طرح جسم میں لگ جائے، کوشش تو اپنی کرتی ہوں۔ تو جی ایک دفعہ ہوا تھا میں فرض نماز پڑھی تھی، تو مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نئی صورتیں پڑھتی ہوں نا، کہ میں نے غلطی کر دی تھی کہیں ایک لفظ جیسے، تو کیا میری فرض نماز ہو گئی یا میں نے اسے دہرانا ہوگا پھر؟ کیا غلطی کر دی تھی آپ نے؟ کوئی آیت میں ایک لفظ شاید آگے پیچھے، کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے نا مشابہ آیات ہوتی ہیں، تو مجھ سے ایک لفظ غلط ہو گیا تھا پہلے 3 میں، تو پہلے 3 میں تو صحیح عبارت ہونی چاہیے نا؟ نہیں مطلب اگر کچھ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اس میں غلطی ہو جائے یا کچھ کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس سے آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، یعنی ظاہر ہے جان بوجھ کے اس کا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی نسیان ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے 12 اس کو کنٹینیو کیا نا، تو نماز آپ کی انشاءاللہ اس کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے ختم قرآن کے حوالے سے، وہ آپ اگر اس طرح سے اس کا معمول کر لیں نا کہ جیسے ایک ہر نماز کے ساتھ آپ ایک ایک صفحہ بھی پڑھتی رہیں، تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے صفحات والا قرآن شریف ہے، کتنے پیجز مطلب اس کے اندر ہوتے ہیں، اور ایک صفحہ کے اس کے مطابق جو لائنز ہیں اسی کے مطابق پھر وہ پیجز کسی کے کم کسی کے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ یوزلی جو 15 لائنز کا بھی اگر جو چلتا ہے ہمارے یہاں 16 یا 15 کے یوزلی ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ایک پیج بھی آپ روز پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تب بھی اس کی یعنی روز نہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھتے رہیں تو تب بھی اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک ترجمہ کی بات ہے، یقیناً اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور وہ اس کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر مکمل کر سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ جو یا الذین آمنوا کے حوالے سے جو آیات موجود ہیں ان آیات کو انشاءاللہ آپ اپنا معمول بنائیں اور ان کو ساتھ ساتھ اس پہ ذرا فوکس کریں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو وہ تقریباً 89 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت ساری ریپیٹ ہیں احکامات اس کے اندر، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے تو وہ بھی ایک اچھا آغاز ہوگا، ایک اچھا آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کے اندر ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے اور خیر و برکت کا معاملہ کرے۔ دوسرا جس چیز کا میں ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں، چونکہ اس میں آپ نے یہ ذکر کیا 3 لوگ جی، ایک وہ مجاہد، اور اسی طرح سے جو سخی ہے اس کا، اور یعنی مال خرچ کرنے والے کا، اور اسی طرح سے وہ شخص کے جو قاری قرآن ہو، ان تینوں کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ بھی ہم مزید بات کرتے ہیں، اور جو دیگر کالرز ہیں آپ کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی ساتھ سے شامل کرتے ہیں، ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے، اور آج ہم خاص طور پہ جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے اس کے اندر کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے، خود کو اپنے لک کے حوالے سے، اپنے جو ایک باڈی امیج ہے، سیلف امیج ہے، اس کے حوالے سے حقیر جاننا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، مختلف ناموں سے پکاریں گے، کو مذاق اڑائیں گے، یا پھر خود کو شیشے کے سامنے بیٹھ کے روتے رہنا کہ وائی آئی لک دس وے، وائی کانٹ بی دیٹ، وائی آئی کڈ بی دس،
ڈفرینٹ جو آپ اپنے ذہن کے اندر سوچتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بجائے اگر انسان کا یہ معیار بن جائے نا کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، اگر یہ فکر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے، لیکن وہ رب تعالیٰ وہ ایک انسان اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس انسان کو تھام لیا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا تو بڑا وجیح اور خوش شکل بھی، خوش لباس بھی، اور اچھے اس کی لائف سٹائل اور جملہ حوالوں سے بڑا بہترین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ بولے تو لوگ پوری طرح سے متوجہ ہو کر اس کی باتوں کو سننا شروع کر دیں گے، اور اگر یہ کہیں پہ رشتے کے لیے جائے تو لوگ خوشی کے ساتھ اس کو رشتہ دے دیں۔ اور کچھ دیر گزری تو ایک اور صحابی آئے کہ جو ذرا مفلوق الحال تھے اور اتنے خوش شکل بھی نہیں تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، یہ اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا، کسی سے رشتہ مانگے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اس جیسا ایک شخص ہو اور اس دوسرے جیسی پوری دنیا بھری ہو تو یہ اللہ کے ہاں اس تمام سے زیادہ قیمتی اللہ کے ہاں ہوگا۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ انسان اپنی ویلیو کو اللہ کے سامنے بڑھانے کی کوشش کرے، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ کالرز کو ساتھ شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہمیں ہمارے بھائی کے لیے دعا کروانا ہے، وہ آپریشن روم میں ہے، ہارٹ اٹیک کا مریض ہے اور کورونا وائرس بھی ہے، اس کا نام ہے عثمان، تو اس کے لیے دعا کرنا، اور اس کی ماں بھی آکسیجن مشین پہ ہے، تو اس کا نام ہے روبینہ، اس کے لیے بھی دعا کرنا، ماں بیٹے دونوں بہت یہ ہے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، اللہ پاک پاکستان کا ہی ہے، تو پلیز اتنا دعا کرنا ان کے لیے کہ وہ جلد سے جلد صحیح ہو جائے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ تمام ہمارے ناظرین بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں شریک ہیں، سبھی دعا کو ہیں اللہ رب العزت عثمان کو بھی، ان کی والدہ روبینہ، اللہ پاک انہیں بھی صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ان کی اس بیماری کا خاتمہ اللہ کریم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ دعا کو ہیں۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اسکائی ہے، تو ہمارا اسکائی کبھی خراب ہوتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، تو ہم جس سے مجھے اذان سننی ہوتی ہے فجر کی یا عشاء کی، ویسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اسلامک چینل، تو میں کل سرچ کر رہی تھی کیونکہ کل ہمارا اسکائی نہیں چل رہا تھا، تو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آپ کا ہے کہ ہم لوگ 24 آور اسلامک ٹی وی دیکھ سکیں، ایسا کچھ لنک ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ ایپ ہے، اسلام چینل اردو کا ایپ، آپ جو ہے وہ ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، and you can watch anyway anytime, it should be live there، جب بھی جو لائیو پروگرامز ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے، اور whatever it is on Sky it will be over there as well۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی اسلام چینل اردو کو سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، you will find over there all the کیونکہ وہ سارے میں نے ایسے سرچ کیا تھا، سب کچھ آ رہا تھا، پر جو آپ کا جو چینل ہے یہ جو لائیو ہے یہ نہیں ہے، مجھے سرچ ہو رہا تھا۔ کیا سرچ نہیں ہو رہا تھا؟ جو اسلامک چینل جو آپ کا یہ ریئل چینل ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے اسکائی پہ، یہ مجھے نہیں مل رہا تھا اس کے فیس بک پہ۔ اسی کے پیجز ہیں نا وہاں پہ میری سسٹر، یو کین فائنڈ دا پیج، ایگزیکٹ پیج آن فیس بک اینڈ یوٹیوب کے اوپر چینل، وہی لائیو آ رہا ہوگا جو ٹی وی پہ آ رہا ہوگا، جو ٹی وی پہ آ رہا ہوگا اس کے لیے آپ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ایپ ہے، آپ جو بھی ایپ سٹور ہے نا، انشاءاللہ مزید احمد بھائی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب۔ جی آپ آگے بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی مجھے 2 سوال کرنے ہیں پلیز۔ میں جب بھی خواب دیکھتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں، تو لاسٹ ٹائم میں نے خواب دیکھا تھا تو میں کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتی تھی، میں بہت تک گئی لیکن پھر بھی میں پہنچ گئی وہاں پہ،
تو لاسٹ نائٹ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے، میرا طبیعت تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. میں نے پانی بھی دیکھا ہے، میں بھول جاتی ہوں خواب کو، تھوڑا تھوڑا یاد رہتا ہے. پانی ہے لیکن ڈیپ ہے اور بہت کلیئر ہے، اس میں جو پتھر ہے وہ نظر آتے ہیں، بہت اچھا کلر ہے پانی کا. تو میں جانا چاہتی ہوں دوسری سائڈ پہ، لیکن میں جب دیکھتی ہوں تو وہ بہت ڈیپ ہے. تو میں کہتی ہوں کہ چلو میں اس طرف سے جاؤں گی، ایسے پانی سے نہیں جاؤں گی. اور دوسری میں نے کسی کو دیکھا ہے تو اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں لڑکی نے، تو میں نے سوچا وہی یہ تو کل آئی تھی، اتنے برے حال میں تھی، آج دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں ایسے. اور میرے کو جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے کپڑے پہنے تھے پھٹے ہوئے. اور ٹھیک ہے، چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ شامل ہوئی ہیں، میں عرض کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فون آپ کو یوں کر رہا تھا کہ آپ کا ایک تو جو آج کا عنوان تھا وہ بھی کافی اہم تھا کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور خاص طور سے ان کے والدین کے ذریعے ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو یہ پیغام سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے یوسف جو تھے جہاں میں ہنسی کھا گئے، ان کو آسمان و زمین اور بوئے الفت تمام پھیلے یہ ہے، باقی اب قیس ہے نہ لیلا ہے. تو یہ جو چیز آپ نے بتائی کہ اپنے آپ کو حقیر جاننا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا میں تو ہر جگہ یہی سوال اٹھتا ہے ہو کیئرس، اور ہمارے یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ دوسرے کیا کیئر کرتے ہیں ہماری. صحیح بات جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو بنانے میں لگا دی، لیکن اپنے آئینے میں کبھی آپ جھانک کے نہیں دیکھتے. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں شاہ صاحب آپ نے ہمیشہ کی طرح، اور آپ کی شمولیت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ان کالرز میں سے ہیں آپ کی جن کی آواز سن کے خوشی ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا خوبصورت میسج، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امام صاحب میں عفت بات کر رہی ہوں لندن سے. جی جی عفت صاحبہ، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی، آپ نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان بیٹھ کے 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کرے. اس کے پہلے اور آگے کے درود شریف پڑھنا ہے یا بغیر درود شریف کے ہی پوری تسبیح کرنی ہے؟ اور دوسرا مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جیسے نمازوں کے متعلق اکثر لوگوں کو، کئیوں کو، میرے جیسے کئی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا، تو اگر آپ کسی وقت کسی پروگرام میں یہ ایکسپلین کر دیں کہ ہمیں نمازوں میں جیسے فرضوں میں پوری 5 نمازوں میں کیا کون کون سی صورتیں پڑھنی بہتر ہے ہمارے لیے، اور دوسرا میرے بچوں کے لیے مجھے دعا میں پلیز یاد رکھیں. بہت بہت جزاکم اللہ خیرن. عفت صاحب آپ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. اور اگر آپ خاص کسی عمل کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کریں تو بہتر ہے. اب آخر آپ 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت آپ کو مزید اس کی برکتیں عطا فرمائے گے. اور اچھی بات ہے، نمازوں کے حوالے سے اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے، کبھی انشاءاللہ مزید تفصیل کے اندر بھی اس کا ذکر ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں بھائی. میں نے 2 سوال کرنے ہیں، لیکن میرے سوال ضرور سنیے گا بھائی. پہلے تو جو آپ نے یہ موضوع آج کا سنا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے. اس کے لیے میں صرف ایک شعر کہنا چاہوں گی، اگر آپ یہ سن لیں تو. اس میں شعر یہ ہے کہ نکلے لباس ہیں آج کل لوگ، ایک اوڑا ایک چھوڑا. تو بھائی وہ کریں جسے آپ کا دل اور دماغ مطمئن ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو. لوگوں کو رہنے دے، آج مرا کل دوسرا دن. ٹھیک ہے. تو دوسرا بھائی یہ میں نے ایک اور ہے کہ بھائی یہ آپ کے سوال جو آپ کے پروگرام پہ ماشاءاللہ ہوتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی میری ایک تجویز ہے کہ جمعے والے دن اگر آپ اپنا یہ پروگرام رکھیں کہ ذکر و اذکار کا، مطلب درود شریف کا بھائی پروگرام رکھ لیں، تو آپ بھی پڑھیں، لوگ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، تو بھائی اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس کی طرف راغب کرے نا. تو باقی یہ تو سوال جو آپ تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا بھائی.
خوبصورت ہے جی آپ کے. چلیں آپ نے اپنا آئیڈیا دے دیا ہے اور میسج بھی اچھا آپ نے دے دیا ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ ہمیشہ کی طرح شامل ہوئی. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں نے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز سنت ظہر کی سنتے اور عشاء کی سنتے اور عصر کی سنتے. اگر آپ 2 سنتے پڑھ کے بیٹھ کے دعا وغیرہ درود شریف پڑھ کے اٹھتے ہیں تو سبحانک اللہ پڑھنے بھول جاتے ہیں, تو کیا اس میں نماز میں خلل پڑ جائے گا؟ میں سبحانک اللہ پڑھ لیتی ہوں, لیکن جس وقت میں پوری کمپلیٹ سورت فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھتی ہوں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے نہیں پڑھی سبحانک اللہ, پھر میں دوبارہ پھر سٹارٹ کرتی ہوں. تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ کو اکثر آپ جب بھی جیسے سنت غیر موقدہ جو ہیں آپ وہ پڑھتے ہوئے آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ جی میں نے اکثر آپ کو یہ مغالطہ لگتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ایک بس وہ وہم کسی ایک سچویشن ہے. آپ کو ہے کہ آپ نے پڑھ لیا, آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اس کو ایک ہی دفعہ مکمل کریں, اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا. کیونکہ جب اگر ایسے ہی ہو نا کہ کبھی ہو گیا تو اس میں تو چلے اچھا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں, ورنہ اگر آپ ہر بار کریں گے تو پھر وہ اس طرح سے پھر بڑھتا جاتا ہے اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ, اس کو آپ اسی طرح سے کمپلیٹ کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو دفنا کے آتے ہیں, تو قبر میں سب سے پہلے ان سے کیا سوال ہوگا؟ ٹھیک ہے. حقوق اللہ کے اندر جو احادیث مبارکہ جس حوالے سے ہمارے رہنمائی کر, تو اس پر میں ساتھ ساتھ ذکر کر دیتا ہوں چونکہ کالرز بھی ہیں. تو ٹھیک ہے, سوالات کون سے ہیں قبر کے اندر وہ ہو گیا. اور کوئی تیسرا جو سوال آپ کا؟ اچھا چلیں جی, نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی جان میں پوچھنا چاہتا ہوں جمعے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کتنے بجے نماز اسٹارٹ ہوتا ہے؟ ٹائم ظہر کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے, جیسے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے ویسے جمعے کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے لے کے جمعہ نماز کا ٹائم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے؟ جی جی, جب آپ اپنا دیکھ لیں اپنے نہیں 12 بجے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا, چلے میں مزید پھر بتا دیتا ہوں اور بھی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں, جزاکم اللہ خیرہ, کیونکہ مزید کالرز ہیں ساتھ ویٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. احسان بیٹا. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مس بات بول رہی ہوں بیٹا. میرے آج 2-3 سوال نے. جی جی سب تو پہلے یہ ہے کہ تسی میں تم دسیا ذکر کیتا کہ مجھے پانی دے چھٹے پاندے نے جی. ہوں اس قدر پیڑیاں شکل میں بڑی مشکل تہجد پڑھا, نفل پڑھا, نماز پڑھا, بہت میں تنگی بھی چاہ. میں لیٹ نہیں ہاں تو میری ہڈیاں ٹوٹ رہی نے. من دسو کہ میں باوضو بھی رہنی ہاں, سب کچھ پڑھنی بھی ہاں. من دسو میں علاج سارے چیک اپ کرا چکی ہوں اور کہتے نہیں کچھ نہیں. من تسی دسو بیٹا ایک شیر ہے کہ من تسی کچھ دسو کہ میں کی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال تھا؟ اللہ تعالیٰ سب دیر سے کرم کرے. اللہ تعالیٰ کو محمدیہ تے میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ مینوں بیٹا کچھ دسو میں اپنے واسطے. اللہ پاک تواڈے پر آسانی دا معاملہ کرے, تھانوں خیر و عافیت دا معاملہ کرے. تسی پڑھ رہے ہو, میں مزید عرض کر دینا, تسی پروگرام دیکھو. نیکسٹ کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اکثر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار کوئی لیتا ہے اور یا کوئی سورہ میں آتا ہے تو مجھے آپ کی آواز سے صاف سمجھ نہیں آ رہی, ذرا آپ تھوڑا سا دیکھیے فون کو قریب کر لیں. نماز میں کھڑے رائٹ, نماز میں کھڑے بات کیجیے. جی نماز میں کھڑے اور بار بار اپنے کو کہیں اپنے کو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے, تو اپنے کو بھی نماز کے اندر بھی آپ نے بولنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پتہ کرنا تھا جیسے نماز میں کوئی کرائے تھے کچھ بھی ہے اس میں آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اپنے حضور کا.
تو اپنے کو اس کا جواب دینا چاہیے نماز میں. کس وقت جواب دینا چاہیے؟ نماز میں ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے کرے اور اس میں سائڈ سے قرائت لگی ہوئی ہے اور کوئی بات کر رہا ہے اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے، تو اپنے کو صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا چاہیے. اچھا چلے، مجھے جتنی کچھ سمجھ آ رہی ہے، میں ایگزیکٹ نہیں، مجھے آپ کی آواز کچھ سمجھ نہیں آ سکی، معذرت، شاید کچھ لائن میں بھی مسئلہ ہوگا، ادھر فون میں اگر آپ قریب کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. لیکن درود پاک جو ہے وہ آپ یقیناً جب نماز کے دوران، شاید آپ نے کہا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس دوران کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو جواب دینا چاہیے. نہیں، آپ اپنی نماز مکمل کریں گے اور نماز کے دوران تو آپ نے جو درود پاک پڑھنا وہی پڑھنا. اس کے علاوہ ہاں اگر آپ ویسے بیٹھے ہیں، کوئی آ کے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتا ہے تو یقیناً آپ اس وقت درود پاک پڑھیں گے. آپ نے ذکر کیا جی کہ عثمان اور ربینہ، ان کے لیے دعا کا ذکر کیا. اللہ رب العزت ان دونوں کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. خواب کے اندر آپ نے پانی کا دیکھنا، صاف پانی کا دیکھنا، یہ خیر و برکت کی بات ہے، اچھی بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. تو صاف ستھرا پانی کو خواب کے اندر دیکھنا وہ معاملات کے اندر خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے. دوسرا تسمیہ کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا. قبر کے اندر سوالات کے حوالے سے دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے نا حشر کے سوالات ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے وہ تو ہے نماز کے حوالے سے، کہ نماز کے حوالے سے جو سوال ہے وہ سب سے پہلے کیا جائے گا. قبر کے جو سوالات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے حوالے سے، کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے اور کسے تم اپنا رب کہا کرتے، کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. یقیناً وہ پہلا سوال یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. تو قبر کے جو سوالات ہیں وہ تو یہ تین ہیں. اور جو انسان دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس کے لیے قبر کے اندر بھی آسانیاں فرمائے گا. اور اسی چیز کی انسان کو توقع بھی کرنی چاہیے اور اس سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر کا معاملہ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبر و حشر کے جو منازل ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی آسان فرمائے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی جمعہ کا وقت وہ کب شروع ہوتا ہے. وہ جیسے آپ اپنے کیلنڈر دیکھیں، اس کے اندر جب ظہر کا وقت کا آغاز ہوتا ہے تو اسی وقت جمعے کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے جمعہ کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. مسجد کے اندر آپ کے لوکل ایریا کے اندر جب جمعہ کی نماز کا جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو آپ اسی کے مطابق جمعہ کی نماز ادا کریں گے. اور اگر گھر کے اندر ہیں تو وہاں پہ پھر آپ ظہر ہی پڑھیں گے، وہاں پہ آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے بجائے آپ اپنی ظہر وہ اس دن کی ادا کریں گے، کیونکہ آپ کے اوپر اس طرح سے، یعنی ایسی سچویشن ہے جب کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسے عذر ہیں، جیسے بسا اوقات مساجد، جیسے کچھ علاقوں کے اندر ابھی انہوں نے مساجد کو بند کیا ہے، کچھ کے اندر ابھی اجازت ہے، تو اب اپنے اپنے علاقے اور اپنی سچویشن کے مطابق انشاءاللہ آپ وہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جی پانی کے چھینٹے وغیرہ پڑھنا، اور اس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سورہ طارق جو 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ ایک سورہ مبارکہ آدھے ایک صفحے کی تقریباً ہے. تو آپ اس سورہ مبارکہ کو تقریباً 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے پاس رکھیں، اس کو پئیں بھی، اور اپنے کمروں کے اندر اس کو بے شک چھینٹ بھی لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ اس کو اپنا معمول بنا لیں. روز پڑھ سکیں تو روز پڑھیں، ورنہ 3 دنوں کے اندر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ مشکل ہے تو آپ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، یہ تسبیح ایک رکھ لیں اپنے پاس، اور روز تقریباً جو ہے وہ 1100 مرتبہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو اٹھتے بیٹھتے اس کو آپ پڑھتے رہیں، اپنا معمول بنائیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا.
اور ایسی کوئی بھی چیز دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ آپ کے یقین کامل ہے. یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر جو سائیکالوجیکل ایشوز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور انسان کو وہ بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن مزید بھی آپ اس حوالے سے کچھ بہت سارے there are many reasons behind these type of issues. It's not only کہ اس کے اندر کچھ یہی ہو کہ جی آپ کو کوئی جن ہے، جی کوئی سایہ ہے، کوئی فلانی چیز ہے. 100% وہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی ہے آپ کے ساتھ کوئی ایشو، تو آپ انشاءاللہ اس کو معمول بنائیں، یقین کامل کے ساتھ معمول بنائیں. اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر بھی ہے اور شافی الامراض بھی ہے، اور اس کے اس کلام پاک کے اندر بڑی برکات بھی ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو اپنا معمول بنائیں گے اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور خیر و عافیت کا، اور یہ جو آپ کا ایشو ہے، بیماری ہے، اللہ رب العزت اسے دور فرمائے. دیگر مختلف احباب نے اپنے جو مرحومین کے حوالے سے ذکر کیا، جی جملہ مرحومین کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ رب العزت جملہ مرحومین کی بخش و مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو اس دنیا کے اندر جنہیں اس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ رب تعالی ان کے ساتھ خوش ہے یا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی پرواہ کے اندر انسان پڑا رہے. کیونکہ لوگوں کی دیکھیں، وہ جو بالکل جو آغاز کے اندر جو سوال بھی اس سے ریلیٹڈ آیا تھا، ٹکا خان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک بندہ ایون جو اعمال صالحہ کر رہا ہو اور وہ لوگوں کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اس نے کہا جی میں جہاد کرتا رہا، ساری زندگی میں نے جہاد کیا، لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے اس لیے نہیں جہاد کیا کہ اعلاء کلمۃ الحق ہو، تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا مجاہد ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا دلیر دل ہے، تو وہ لوگوں نے کہہ دیا، تجھے مل گیا، تیرے لیے اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے جو مال خرچ کرا اگر لوگوں کی رضا کو، لوگوں کے باتوں کو سننے کے لیے، اور کہیں کہ جی یہ بڑے مضبوط اور بڑا خرچ کرنے والا اور بڑا اچھا انسان ہے، تو کہہ دیا گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے قاری قرآن حکیم کی تعلیم دیتے دیتے اب وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تو اسی کے اندر میری زندگی گزری قرآن کو سیکھتے سکھاتے کہ تیرا قرآن دوسروں تک پہنچ جائے، لیکن کہا جائے گا کہ وہ تو اس لیے تھا کہ لوگ تعریف کریں، تو کر دی گئی، تو اب تو کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے دیکھیں، اگر نیک اعمال کے معاملے کے اندر بھی یہ چیز ہو جائے تو اس کا بھی انسان کو پھر نقصان ہوتا ہے. تو جو دنیاوی امور ہیں اس کے اندر تو پھر زیادہ اپنی انسان وہ اپنی صحت کو بھی خراب کرتا ہے، اور جو اخروی نقصان ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اس کرونا کی وجہ سے، خاص طور پہ جو دعاؤں کے لیے کہا گیا، عثمان ان کی طرف سے، روبینہ ان کے لیے، اور اسی طرح آنٹی گلشن انہوں نے اپنے کچھ عزیز جو ڈاکٹر ہیں، اور اسی طرح کچھ اور بھی عزیز جن کا ذکر کیا گیا، ان سب کو اللہ رب العزت صحت، تندرستی، سلامتی اور شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جو بھی اس وبا کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ رب العزت ان سب کے بخش و مغفرت فرمائے. اور اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک سے قبل یہ قرآن حکیم کا جو ارادہ کر رہے ہیں ایک مکمل کرنے کا، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مل کے یہ آغاز کر رہے ہیں، سبھی لوگ اپنا اپنا ارادہ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر. اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ پہنچے ناظرین کرام. انشاءاللہ کل دوبارہ شام 7:30 بجے اسی طرح پروگرام جستجو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.